اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک تارک بعد ما یوحى الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 12، 13، 14 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ فلعلک تارک بعد ما یوحى الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی اللہ تبارک و تعالی نازل فرما رہا ہے ان میں سے بعض کو آپ چھوڑ دیں اور اس بات سے آپ کا دل تنگ ہو جائے کہ یہ کفار و مشرکین کہیں گے کہ اس نبی کے اوپر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ بے شک آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر مختار ہے، ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، ہر چیز کا کارساز ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا وہیں یہ بھی بتلایا کہ یہ جو سینکڑوں مٹی اور پتھر کے دیوی دیوتاؤں کی جو تم پوجا کرتے ہو یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی ان کے معبودان کو وہ برا بھلا نہیں کہتے تھے، جو ان لوگوں نے مٹی اور پتھر کے بت بنا کر کے رکھے تھے ان کو وہ گالی نہیں دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا کہتے تھے کہ یہ جو تمہارے معبودان ہیں یہ نہ تو کسی کا کچھ بنا سکتے ہیں اور نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور یہی بات مشرکین مکہ کو بڑی بری لگتی تھی، چڑ آ جایا کرتا تھا اس بات کو، وہ اپنے معبودوں، اپنے آباء و اجداد اور خود اپنی اس بات کو توہین سمجھتے تھے کہ ہمارے توہین میں ایسا بول رہے ہیں، اور اس بات سے چڑ جانے کے بعد کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا دیا کرتے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا کرتے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی اڑا دیا کرتے، اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبہ کیا کرتے۔ تو ممکن ہے کہ یہ جو سلسلہ مشرکین مکہ کا چلتا رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات ان کے سامنے بیان کرتے ہوں اور وہ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہوں، تو ان باتوں سے یا وہ چڑ جاتے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ممکن ہے کہ یہ خیال آیا ہو کہ ان لوگوں کو یہ حق بات سنانے سے کیا فائدہ، ان کو میں حق بات سناتا ہوں یہ الٹے چڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ کبھی کبھی بہت سارے داعی کو بھی ان کے دلوں میں یہ بات اٹھتی رہتی ہے کہ لوگوں کے سامنے حق بات پیش کرتے ہیں تو لوگ ان باتوں کا برا مان جاتے ہیں، ان میں جو ہے میخ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق کلام ہے ان کو سنانے سے کیا فائدہ، ان کے سامنے یہ باتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ چڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ان کی باتوں سے چڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا کام صرف اللہ کے کلام کو، برحق کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اور وہ چڑھتے ہیں یا مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خود نمٹ لے گا۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اعتراضات کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈیمانڈ کرتے تھے ان میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خزانہ نازل ہو جانا چاہیے تھا، جس خزانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو خزانہ نازل کرتا اس سے آپ کی مالی حالت ٹھیک ہو جاتی، اور جب آپ ذرا مالدار ہو جاتے تو اپنے مال کے دم پر لوگوں کو ہم نوا بنا لیتے، جیسا کہ عام طور پر دنیا پرستوں کا یہ شیوا ہے اور دنیا پرستوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس جو مال ہے، ان کے پاس جو طاقت ہے اس کے ذریعے سے تمام لوگوں کو جو ہے سمیٹ لیں گے۔ تو اس طرح کا جو ہے ایک اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے اوپر خزانہ نازل ہوتا اور اس خزانے کے ذریعے سے آپ کی مالی حالت ٹھیک ہوتی اور اپنے مال کے بل بوتے پر آپ لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیتے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے جس سے آپ کو روحانی طاقت ملے اور اس کو دیکھ کر کے لوگ آپ کی نبوت کا یقین کر کے آپ کے اوپر ایمان لائے۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں
تو پھر ہم کیوں آپ پر ایمان لائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان باتوں سے تنگ دل ہو کر کے، ان باتوں سے گھبرا کر کے، دل کے اندر تکلیف محسوس کر کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حق بات اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کی شکل میں آپ کے اوپر نازل فرما رہا ہے، ان میں سے باتوں کو چھپائیے مت، چھوڑیے مت، تمام باتوں کو بالکل کھلے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیجیے۔ آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی، لوگوں سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کارساز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تمام کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی اختیار ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ سے خاص طور سے جو توحید پرست ہیں، جو داعیان حق ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اسپرٹ ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ ان کو حق بات بولتے وقت ہمیشہ اپنا حامی اور مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے، اور جو اللہ کا کلام ہے اس کو بالکل کلیئر انداز میں، کھلے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کہیں اس وجہ سے بھی آپ کا دل تنگ نہ ہو جائے کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پیش کریں، یہ قرآن کریم کے آیات پیش کریں، حق بات اگر آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو لوگ یہ کہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے بنا کر کے لے کر کے چلے آئیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو حق بات قرآن کریم کی شکل میں نازل فرما رہا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو مشرکین مکہ کے سامنے پیش کرتے تو بہت سارے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی کرتے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام تھوڑے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے ہی نازل کیا ہے، یہ تو آپ نے خود سے بنا لیا ہے، آپ خود گھڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو چیلنج کے ساتھ کہیے کہ اگر یہ قرآن کریم کسی انسان نے اپنی طرف سے گھڑا ہے تو تم بھی انسان ہو، تم ایسی 10 صورتیں گھڑ کر کے لاؤ۔ یہاں پر 10 صورتوں کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے اندر آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم صرف ایک سورت گھڑ کر کے لاؤ، یعنی قرآن کریم جو اتنی ہے اس کے مقابلے میں اس جیسی ایک سورت بنا کر کے لاؤ۔ اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ تم اس طرح سے صرف ایک سورت گھڑ کر کے لاؤ، اور تم کو اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو مدد کے لیے بلانا بلا لو، یہاں تک کہ جو تمہارے اپنے جھوٹے معبود ہیں ان کو بھی مدد کے لیے بلا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دلوں میں تنگی آئے اس بات سے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اس قرآن کو تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ قل آپ کہیے فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اس طرح کی 10 صورتیں تم بھی بنا کر کے لاؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایسی 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ، اور مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو بلانا چاہو بلا لو۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کن انداز میں کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، آپ جو چیلنج ان کے سامنے رکھیں گے اگر وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر پائے فَعَلَمُوا، تو جان لیجئے انما انزل بعلم اللہ، یہ قرآن کریم اللہ کے علم سے نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کے علم سے نازل ہو رہا ہے۔ فَهَلْ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اب تم لوگ اس حق بات کے سامنے کب سر تسلیم خم کرو گے؟ اب تم اس حق بات کے سامنے کب سر جھکاؤ گے؟ کیا تم سر جھکا رہے ہو؟ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پوائنٹس، کچھ ریزلٹس، کچھ نتائج بتلائے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے یہ چیلنج رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج رکھا، قرآن کریم نے بھی ان کے سامنے رکھا کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو ایسی ایک صورت ہی بنا کر کے لاؤ۔ تو اگر وہ اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے بعد بھی ایک صورت نہیں لا پا رہے ہیں، ایک آیت نہیں لا پا رہے ہیں، تو اس سے کچھ نتیجے نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ قرآن کریم اگر چیلنج کیا اور چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کیا یا ایکسپٹ کرنے کے بعد بھی اس جیسی ایک آیت نہیں لا سکے، تو پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ پہلا جو پوائنٹ نکلتا ہے وہ یہی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا نہیں ہے یا کسی انسان سے بنوا کر کے نہیں لائے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کیوں اللہ کا کلام ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے اندر پیشین گوئیاں ہیں،
کہ آنے والے زمانے میں یہ سب چیزیں ہونے والی ہے۔ اس کے اندر قیامت کے بارے میں بتلائی گئی ہے کہ کیسے حشر ہوگا، کیسے نشر ہوگا، کیسے لوگوں پر عذاب ہوگا، جنت کے کیا حالات ہیں، جہنم کے کیا حالات ہیں، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا اس سے یہ پہلی بات ثابت ہوئی کہ یہ جو کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اس قرآن نے چیلنج کیا تمام انسانوں کو، خاص طور سے مشرکین مکہ کو، کہ اس جیسی 10 سورت یا اس جیسی ایک سورت یا اس جیسی ایک آیت بنا کر کے لاؤ۔ اور جب اس چیلنج کو ایکسپٹ کر لینے کے بعد بھی، مان لینے کے بعد بھی، اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد بھی مشرکین مکہ یا مشرکین عرب یا دنیا کے تمام طبقے کے لوگ، قیامت تک کے آنے والے لوگ اگر اس جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، معجزہ۔ کیونکہ معجزہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو چٹیل پہاڑ ہے اس کے اندر سے ایسی اونٹنی نکالیے جو بالکل 10 مہینے کی گابن ہو، حاملہ ہو، اور بالکل نیچے اتر کر کے آ کر کے بچہ جننا چاہیے۔ حالانکہ جو بالکل 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہوتی ہے اگر وہ اتار چڑھاؤ میں چلے گی تو اس کا بچہ اپنے آپ گر جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اس اونٹنی کو نکالا اور وہ نیچے آ کر کے بچہ دیا۔ تو گویا یہ انسانی جو ہے ذہن، انسانی سوچ اور انسانی کیپیسٹی سے بالکل باہر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت جیسی بھی آیت یہ لوگ بنا کر کے نہیں لا سکے، تو یہ قرآن معجزہ ہے۔ اور جب یہ قرآن معجزہ ہے تو اے مشرکین مکہ، اب تم کو الگ سے معجزہ طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب الگ سے معجزہ طلب مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن اس زمانے میں بھی معجزہ، آج بھی معجزہ، اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔ کوئی اس کے ایک آیت کے مثل بھی نہیں لا سکتا۔ قرآن کا یہ چیلنج آج بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، اور تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس قرآن کریم کے اوپر ایمان لائے۔ اور چوتھی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر مشرکین مکہ کو چیلنج دیا تو یہ بھی کہا کہ تم اللہ کے علاوہ جن سے چاہو مدد طلب کرو، یہاں تک کہ جو تمہارے معبودان ہیں جن کو لے کر کے تم بہت سینسیٹیو ہو ان سے بھی تم مدد طلب کرو، کیونکہ ایسے وقت میں ان کو مدد کرنا چاہیے۔ تمہارے اندر ایسی طاقت بھر دینی چاہیے جس سے تم اس طرح کی ایک آیت بنا کر کے لاؤ۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معبودان بھی جھوٹے ہیں۔ اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیع علم کا سرچشمہ اور اسی سے نازل کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ لوگ آپ کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے تو آپ جان لیجئے انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حق بات کے سامنے سر کو جھکاتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں یہاں پر مشرکین مکہ کے لیے کہی ہیں، لیکن دراصل یہ تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ ایک مطالبہ ہے، ایک ڈیمانڈ ہے کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے اور تم اللہ کی مخلوق ہو تو اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اس قرآن کریم کو اپنی زندگی کا دستور بنانا تم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔